جی ٹی وی میں مجاہد بلدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان کی یعنی حالیہ جو اسمبلی ہے اس کی تاریخ کا اگر میں کہوں غالباً بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ ہنگامہ خیز دن تھا۔ ویسے تو کھچڑی معروف اصطلاح میں کافی دنوں سے پل رہی تھی۔ ایک مجوزہ آئینی ترمیم بل لانے کے لیے بڑی عرصے سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چیف جسٹس کی، وزیر قانون کی، اٹارنی جنرل کی میٹنگز ہو رہی تھیں اور ایک مہمہ بن گیا تھا مجوزہ آئینی ترامیم۔ لیکن جیسا کہ اصطلاح ہے کہ حکومت نے جو مجوزہ آئینی ترامیم کے لیے جتنے بھی جوڑ توڑ کیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں۔ کیا کہوں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ حتیٰ کہ میاں نواز شریف جو ایک عرصے بعد اول تو قومی اسمبلی کے اندر آتے نہیں ہیں، میاں صاحب اسلام آباد سے لاہور آئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آج بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن بغیر کسی سے ملے، حتیٰ کہ صدر زرداری سے ملے بغیر بھی میاں صاحب لاہور جاتی عمرہ واپس چلے گئے۔ اور یہ خود آئینی ترامیم ایک مہمہ بن گئیں۔ 53 نکات بتاتے رہے۔ پہلے تو سمجھا جا رہا تھا کہ صرف جوڈیشری کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اتحادی اور ہمارے تحریک انصاف کے پھیرے لگوا دیے۔ مجوزہ آئینی ترمیم بل جیسے 53 نکات ہیں ابھی بھی ایک مہمہ ہیں۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اور بڑے، اب تو میں ان کو کہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر تھی، کل پورا لمحہ و لمحہ ہمیں باخبر رکھتے رہے، اقبال بھٹی موجود ہیں۔ شکریہ سہیل۔ میں ابھی تھوڑا سا آئینی مشورے کے لیے چودھری اطہر حسن صاحب کے بعد بھی جاؤں گا، لیکن بھٹی صاحب اگر ذرا ایک ہٹ کے میں آپ سے سوال کروں، اور سوری ٹو کہیں اس کو غلط معنوں میں نہیں آ جائے، اس کے اور تمام پہلوؤں پر گفتگو ہو گئی، لیکن آپ کو نہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ایک اہم قومی مسئلے کے حوالے سے ہمیں کچھ ایتھنک لسانی بھی جو کسے کہتے ہیں تقسیم کے خطرات منڈلاتے نظر آئے؟ یعنی اگر آپ ادھر دیکھیں، اور اس کا سبب ہے وہ اس میں بعد میں بات کروں گا، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، گنڈا پور، نام لیتے چلے جائیں، اور پھر ادھر میں نام نہیں کسی طرح کرنا چاہتا۔ کچھ اس طرح لگتا ہے کہ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں ہمارے خاص طور پر کے پی میں، اسٹیک ہیں جو کچھ اس میں، اس نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس پہلو سے بھی دیکھیں اس کو؟ بریلی صاحب بہت شکریہ۔ اپیرنٹلی یہ ایک امپریشن کوئی کنسیو کر سکتا ہے، لیکن در حقیقت اس امپریشن میں کوئی صداقت دکھائی نہیں دیتی۔ بنیادی طور کے اوپر اس آئینی ترمیم سے اگر پہلے دیکھیں تو جس پارٹی کے ساتھ حکمران اتحاد کی ایک پولیٹیکل ٹسل جاری ہے، اس پارٹی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد اپوزیشن اتحاد جو حکمران اتحاد کو کنفرنٹ کرنے کے لیے نکلا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، اور مولانا فضل الرحمان، وہ ان کے اپنے جو کنسرن تھے وہ خیبر پختونخوا سے ہی ریلیٹڈ تھے، جہاں پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اب یہ اس آئینی ترمیم سے پہلے ہی حکمران اتحاد، جس کے اندر میجر پارٹی مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ان کا ہولڈ ہے، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے، تو ان دونوں کا الٹیمیٹلی پہلے سے ہی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ان کے ساتھ ایک وار لائک سچویشن تو تھی۔ لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو پھر یہی اپوزیشن ان کے سامنے آئی، ان کو منانے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی در حقیقت کوئی لسانی کوئی تعصب یا اینگل موجود ہے، لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں پہ اگر یہ امپریشن سامنے آیا ہے تو حکمران اتحاد نے اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی۔ بھٹی صاحب، ہم آپ کو اور زیادہ تفصیل سے بریف دیں گے۔ ہمارے آپ کے بڑے محترم چودھری اطہر حسن صاحب ہیں، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں آئین پر، تو میں چودھری صاحب کی طرف چلوں گا۔ جی چودھری صاحب کو، چودھری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ چودھری صاحب، ابھی میں اپنے بیورو چیف سے بھی پوچھ رہا تھا، جو مجوزہ آئینی ترامیم اور محاورے کی زبان میں کہا کہ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، سارا دن جوڑ توڑ رہا اور نمبر پورے کرنے میں بہرحال ناکام رہے، اور پھر میاں صاحب خاص طور پر نواز شریف اسلام آباد سے جاتی عمرہ آئے، واپس لوٹ گئے،
اور کوئی مجودہ بتایا گیا، کوئی 13 قانون ہے اپنی پھیلا دیا گیا. تو یہ فضل الرحمان یعنی گیم چینجر بن گئے، پھرے لگ گئے. تو مجھے بتائیے یہ کیا ضرورت پیش آ گئی اچانک اس مجودہ آئینی ترامیم لانے کے لیے، اور جو خود ایک اپنی جگہ مہمہ ہے. آپ تو ماشاءاللہ میں نے کہا نا اتھارٹی ہیں، شکوں پہ بھی عبور رکھتے ہیں. ذرا تفصیل سے بتائیے چوہی صاحب. مجاہد، میں تو آج سارا دن بیٹھا ہی رہا ہوں، بڑی ایکسائٹیڈ. میں ورک ایٹ ہوم پہ جو کوئی کلائنٹ کسی سے ملنا ہے، وہ دفتر پہنچا ہے تو 10-15 منٹ بات کر لی اور ورک ایٹ ہوم اور آ رہا. میں نے تو کوئی آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انفارملی بیٹھا ہوں. اب مجھے تو اس افلاطون کی تلاش ہے، اس افلاطون کی تلاش ہے جس افلاطون نے یہ مشورہ سارا دیا، اور جس افلاطون نے یہ بھی کیے رکھا کہ حکومت کو بدستور اس نقشے پا کے پیچھے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگتے رہنے کا مشورہ دیا اور حکومت مانتی رہی. اب آپ ایک امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کے علم میں اتنا ہے صرف کہ آپ کی 2 کی میجورٹی ہے. کوئی گورنمنٹ ایسی صورتحال میں آئینی ترمیم کرنے کی جانب نہیں جائے گی، ماں سوائے اس کے کہ اس آئینی ترمیم کے بغیر اس کی گورنمنٹ کو بھی بہت خطرہ ہو اور وہ گر جانے والی ہو. ورنہ کون جہاں 2/3 چاہیے وہاں 2 کی اکثریت پہ آپ کر جاتے ہیں آئین کی ترمیم کو اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کروا دیں. یہ ایک تو اس گورنمنٹ کو اس افلاطون کی شناخت کرنی چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. دوسری بات، بڑی اہم بات جو ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے میجورٹی نہیں تھی، اسی لیے آپ نے انڈیفینٹ عرصے کے لیے اس کو پوسٹپون کر دیا، التوا میں کر دیا. آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ میجورٹی نہیں تھی، آپ کے پاس آپ کو یہ کسی نے کہا تھا کہ نمبرز ہمارا مسئلہ ہے، آپ موو کرو، موشن موو کرو. اب یہ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو 4 MNA غائب ہیں، وہ غائب اس لیے کہ وہ ان کے پاس ہیں جن کے پاس لوگ جا کے غائب ہوتے ہیں. اور ایسے وقت میں وہ 4 MNA اس کو غائب کر لینا، اور ایسے وقت میں جب کہ آپ ساری پروسیس کو آپ بالکل مشتبہ بنا دیتے ہیں ان 4 ووٹرز کو اٹھا کے اور ان کو غائب کر کے. اب یہ ایسا مقام ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ تو نہیں چل سکتی. چوہی صاحب اگر اس سے آگے آپ بڑھیں، آپ نے جو ایک اصطلاح بڑی اچھی استعمال کی کہ آپ کو افلاطون کی تلاش ہے کہ جس نے ان کو مشورہ دیا. آسان معنوں میں تو ہم لوگ عام طور پر بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، وہ جی وہاں سے فون آ گیا تھا، وہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا گیا تھا. لیکن یہ جنہیں آپ کہتے ہیں جو اتحادی تھے، اس میں سوری ٹو سے آپ کے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی تقریر کری کافی دنوں بعد. اس میں میاں صاحب تو خیر پہنچ ہی گئے تھے، اور ایک سے ایک جو غازری ان کے تارڑ اور خواجہ آصف اور خواجہ فلاں. تو یہ آپ نے ہمیں بڑا جب چودھری اطلاع حسن یہ کہیں کہ مجھے اس افلاطون کی تلاش ہے، تو یہ تو بڑے آپ کو تو یہ لوگ آپ نام لے سکتے ہیں.
آپ کو علم بھی ہوگا، خاص طور آئین اور قانون کے حوالے سے. ایک ہوتے تھے ایک شریف الدین پیرزادہ، آپ کو یاد ہے کہ ہر وقت کام آ جاتے تھے. وہ بھی پتہ نہیں کیا ان کے پاس گیزا پھنکی تھی. شریف الدین پیرزادہ کا نام بھی لوگ لینے لگے تھے نا ایک. تو کہتے ہیں شریف الدین پیرزادہ گیا نہیں کہیں، ابھی بھی موجود ہے. نہیں، یہ شریف الدین پیرزادہ نہیں ہے. یہ آپ نام ہی لینا چاہتے ہیں تو فوج ہے. یہ ISI ہے. انہوں نے امبیرس کر دیا گورنمنٹ کو، اور اچھا بھلا امبیرس کیا کہ یہ اب دوبارہ نہیں لا سکتے یہ جو ہے آئینی ترمیم. اتنے دن میں ہی وکلاء نے اعلان جنگ اور بگل بجا دیا ہے جنگ کا، اور وکلاء بالکل کلیئرلی اس بات پہ آ گئے ہیں کہ آپ نے ایک جج کے فیور میں کچھ کیا یا آپ نے جوڈیشل سسٹم کو اس کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، تو ہم سڑکوں پہ ہیں. ہم منصور علی شاہ کو مانتے ہیں چیف جسٹس 25 اکتوبر سے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، اور ایک کمزور حکومت کے لیے. اب یہ جو افلاطون ہے، یہ افلاطون صرف ایک امبیرسمنٹ ہی نہیں کریٹ کر رہا گورنمنٹ کے لیے. یہ تو گورنمنٹ کا انہوں نے لیکن چودھری صاحب بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ معاملہ بھی آئین اور قانون کا ہے، آپ سے تو میں سوال کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا. لیکن جناب یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے پہلے چیف جسٹس نے ایڈمٹ کیا کہ ان کی اٹارنی جنرل سے میٹنگ ہوئی، ان کی اطلاع تارڑ سے میٹنگ ہوئی، وزیر قانون سے، کچھ کہتے ہیں معمول میں. لیکن یہ کسی طور پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، خاص طور پر یہ جو تبدیلی آ رہی تھی عمر کی کہ 65 سے 68 سال ہو، ججوں کی 22 سال دی جائے، اور پھر ہائی کورٹوں کے ججوں کی کیوں نہ ہو یہی عمر. تو یہ جو ہمارے محترم جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب انفرادی نہیں، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. پہلے تو کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ دے رہا ہوں، لیکن میں نے غالباً پچھلے 5-6 دن سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. تو جب چیف جسٹس جن کا آپ ماشاءاللہ آپ خود کہتے ہیں نا کوئٹہ سے آپ نے خود ریکمنڈ ہوا ہوگا کہ آ گئے، وہ اس میں ہم دوسروں پہ تو ذمہ داری ڈال رہے ہیں. اور آپ کے سوری ٹو سے سپریم کورٹوں کا بھی وہ کردار نہیں رہا جو آپ کے زمانے کا تھا، یا بار کونسل کا. آپ کے سپریم کورٹ کے جج باقاعدہ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو گئے پاس میں، آپ نے دیکھا ایسن بھون وغیرہ اور چیزیں بھی. تو اس میں آپ جوڈیشری کو اور سب سے بڑے چیف جسٹس کو، ان کو بھی بڑی عزت دے سکتے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ان کو تو خراب کرنے کی کوشش ہے ہی. ان کے ساتھ ججز کو تو ہے، آپ کی بالکل گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کی نیک نامی نہ رہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اس بارے میں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ بانگے دوہل اور چھت پہ چڑھ کے نعرے لگا رہی ہے کہ یہ عدلیہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو، پارلیمنٹ کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرتی. ساری امینڈمنٹس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو آپ تسلیم کریں. آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ والے کہ ہم قانون بناتے ہیں، آپ اس کے اور تشہیر نکال لیتے ہیں، اس کی تعبیر. اور عدالت کہتی ہے آپ جو قانون بناتے ہیں وہ قانون آپ بناتے ہیں، پر اس کے معنی کیا ہے، اس کلوز کے، اس جملے کے جو آپ آئین میں لگاتے ہیں، وہ معنی ہم بتانا ہمارا فرض ہے. اور یہ مرغی اور انڈے والی بات آ جاتی ہے کہ انڈا پہلے آیا جس سے مرغی نکلی، یا مرغی پہلے آئی جس نے انڈا دیا. اب یہ بحث تو دوسری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں چلتی رہتی ہے
کہ کیا ججز فیصلہ کریں گے اور وہ فائنل ہوگا، اور کیا ججز کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوگا، وہ اگر مقننہ لیجسلیچر جب چاہے اس کو تبدیل کر لے۔ امریکن ایک جج کا اسی معاملے پہ ایک آبزرویشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ we the judges are final not because we are infallible، ہم فائنل آخری لفظ ہیں اس دنیا میں، آخری حرف ہمارا ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ قانون کے یہ معنی ہے۔ نہیں سوری چودھری صاحب، پھر تھوڑی سی پھر میں آپ سے آپ کے چیف جسٹس کو ہم کیسے یہ کہہ دیں، آپ کیونکہ ہمارے سے غلطی نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی، ہاں غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، چودھری غلط صاحب فیصلے ہم دیتے ہیں، چودھری پر صاحب ہم اس لیے نہیں فائنل اتھارٹی کیونکہ ہم غلط فیصلہ دیتے ہی نہیں۔ وی آر فائنل بیکاز وی آر انفیلیبل، ہم اس لیے فائنل ہیں کہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اب یہ مرغی اور انڈے کا معاملہ ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ جو افلاطون نے کیا ہے آج، وہ یہ کیا ہے کہ افلاطون نے اس حکومت کو اس زوم پہ لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے میجورٹی، 2/3 میجورٹی، جب حکومت نے ہی تسلیم کر لیا ہے اور انڈیفینیٹلی پوسٹپون کر دیا ہے، انڈیفینیٹلی ایڈجرن کر دیا، اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس کوئی میجورٹی نہیں۔ چودھری صاحب اب ایک میں بریک کی طرف آؤں گا، لیکن میں اس کو سوال تھوڑا سا فریم کرنے کی ضرورت کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یا جج وہ حرف آخر ہے۔ جسٹس دورا پٹیل جیسے پائے کے جو جج تھے، انہوں نے نصرت بھٹو کیس میں نظریہ ضرورت کو ضروری ٹھہرا دیا، انہوں نے پی سی او، ان لوگوں نے جو کچھ لوگ، آپ تو خیر اس وقت تھے، مجھے یاد ہے جب ہمارے ساتھ آپ کا ہوا تھا، تو جو ججز ہیں وہ پھانسی دیتے رہے، وہ ججز جو ہے اپنے ساتھیوں کو ریٹائرڈ جبرن یا وجہ دیکھتے رہے۔ تو میں یہ گفتگو کروں گا کہ اگر پاس کی دیکھی جائے، میں بہت ہم نے ڈسکس کر لیا جسٹس منیر یا جسٹس انوار الحق یا موجودہ، خاص طور پر آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی، تو جب ملٹری ہوتی تھی، فوج ہوتی تھی، تو اس وقت تو پارلیمنٹ نہیں تھی، بالادستی ان کی تھی، اور یہ سب کرتے بھی تھے آپ کے چیف جسٹس۔ کا جواب میں لوں گا ایک بریک کے بعد۔ چودھری صاحب آپ سے ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 24 گھنٹے پورے قوم کو ایک ہیجان میں برپا رکھا گیا کہ مجودہ آئینی ترمیم، اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا نکات بتائے گئے۔ ہمارے ساتھ چودھری اطراز حسن صاحب ہیں، بہت آپ کو علم ہے کہ ایک پائے کے وکیل، اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے رہے۔ چودھری صاحب آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی سی مجھے اس میں تبدیلی کرنے دیجیے کہ جہاں تک مجھے علم ہے ابھی تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، شریفوں کا ریکارڈ تو ہمارے پاس سامنے ہے جوڈیشری کے حوالے سے۔ آپ کی پارٹی جس میں ابھی تک ہیں آپ، وہ ہمیشہ وکٹم رہی، قیادت پھانسی چڑھتی رہی، فیصلے نہیں دے سکی، کوڑے پڑوائے گئے۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان جن کے 8 ووٹ تھے، اس کے گھروں کے اتنے پھیرے لگائے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بات پر انہیں راضی کرنا چاہ رہے تھے اور کس بات پہ مولانا صاحب۔ جی مجھ سے آپ پوچھیں، بیچ میں بند ہو گئی تھی لائن آپ کی۔ چودھری صاحب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ برسوں سے وابستگی ہے، مشورہ بھی لیتے ہیں آپ کے، اور شریفوں کا ریکارڈ تو ہمارے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی وکٹم رہی، پھانسی چڑھے، کوڑے کھائے، اور انہوں نے اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کے اتنے پھیرے لگائے، گھر کے اتنے پھیرے لگائے پچھلے 24 گھنٹے میں، اور پتہ ہی کتنا پیٹرول خرچ ہوا ہوگا۔
تو کیا مولانا کے پاس ایسی گیدر سن کی تھی جس کی اب دوڑے جا رہے تھے پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، بلا 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 کے کیا جی؟ نہیں، جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو گنتی تو پوری کرنا آپ کے فرض ہے، اور آپ کی تگ و دو اسی کے بارے میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو پھر مولانا صاحب کے طرف 10 مرتبہ بھی جاتا پڑتا تو جانا چاہیے تھا. اور لیکن وہ میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا والی بات ہے. تو وہ اصل میں دیکھو، مجھے کسی ادارے کی عزت اور توقیر اسی طرح نہیں بڑھ جاتی کہ وہ قانون میں آپ کے اس کے اختیارات زیادہ لکھ دیں. ادارے کی توقیر بڑھتی ہے، وقار بڑھتا ہے اگر اس کے آپ قانون میں براہ راست کوئی چیز پہ ہو نہ ہو. اس کا پیرا دینے والا جو ہے وہ اپنی جگہ مضبوط اور مضبوط عزم والا ہو. بدقسمتی سے سردار ایاز صادق صاحب بندے تو بہت شریف ہیں، بڑے دھیمے ہیں، بڑے میٹھے ہیں، اور مجھے اس حوالے سے بڑے جینٹل مین اور اچھے بھی لگتے. لیکن ہی واز ناٹ دا مین کاسٹ آؤٹ فار دا جاب. وہ کوئی پارلیمنٹ کے وقار کو ان کے کندھوں پہ نہیں ڈالا گیا. یہ بہت بڑا بوجھ ہے ان کے. آپ کے بیٹھے ہوئے اپنے دفتر میں رات کو بجلی کے ساری روشنیاں بند کر کے اور ایک ادارے کے لوگ آپ کے 8 MNA اٹھا کے لے جائیں، اور آپ نے آج تک کچھ نہیں کیا. کم از کم بھائی صاحب، کم از کم استعفیٰ تو دے دیں. اتنی تو نہیں کیا. جب کیا انہوں نے یہ کیا کہ 4 کو برطرف کیا، اور بعد میں سنایا اگلی رات کو انہوں نے بڑا اپنے گھر سے کھانا پکوایا. اس میں مرغ مسلم تھے، اس میں بھنا گوشت تھا، اس میں میٹھا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان 8 کو جن کو اٹھایا گیا تھا انہوں نے کھانا بھی کھایا. یہ بھی تو غور کیجیے آپ نے. انہوں نے پروٹیسٹ ہی نہیں کیا چوہی صاحب. نہیں، وہ تو تھے ہی ان کے. وہ تو افلاطون تھے. اس گیم میں ایک افلاطون ہے یا ایک ادارہ افلاطون جس نے ہر گیٹی صحیح چلی ہے. اس نے پارلیمنٹرینز کو کہا ہے، گورنمنٹ کو کہا ہے کہ نمبر پورے کرنا ہمارا کام ہے، آپ یہ کریں. اور نمبر پورے نہیں کیا، بلکہ نمبر اٹھا کے لے گئے کہیں پورے نہ ہو جائے. اور انہی نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو اس میں الجھائے رکھا ہے کہ 2 بندے ہیں اور بس آ رہے ہیں. آپ ساری دنیا کے سامنے ایک کنفیوزڈ، ایک بے علم سی پارٹی کا فریق بن گئے اور نظر آ گئے. وہ جس کو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی یا عمران خان، اس کی اتنی خدمت کوئی نہیں کر سکتا. آپ اس طرح بھاگے ہیں کہ آپ اپنے مطلب جوتے بھی لے کے نہیں، جوتے بھی چھوڑ کے بھاگے. لیکن ایک کریں، مثلا قاضی صاحب آج تک شاید ڈٹے ہوئے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اب اس میں جو سب سے بڑی ایک آ رہی تھی ترمیم وہ یہ کہ 65 سال سے عمر 68 کر دی جائے، 65 68 اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کی ایج بڑھائیں. یعنی منصور علی شاہ بھی جو ہے پتہ نہیں 2028 تک رہے، پھر وہ بھی 2031 تک رہے. یعنی انہوں نے 2024 سے لے کر تمام کے لیے طے کر دیا کہ یہ اگلے کوئی 10 سال تک کرتے رہیں گے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جو بے شمار ججز ہیں
جنہیں بہرحال ایک وقت پہ آ کے آپ زیادہ جانتے ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں بھی آنا ہے. وہ بیچارہ ایک پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس چلاتا رہا کہ مجھے سپریم کورٹ یہ بیٹا. تو یہ اس پہ تو قاضی فائز عیسائی ان ججوں نے نہیں کہا کہ ہماری عمر جو ہے جو آپ بڑھا رہے ہیں. جو میرے خیال ہے جسٹس ہمارے شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں ججز کیس میں، ان کا بھی ایک معاملہ آیا تھا. تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جناب ہمیں نہیں چاہیے اپنی 65 سے 68 سال عمر، ہمیں نہیں چاہیے ایکسٹینشن اس طرح کی. آپ کی جوڈیشری ہے. یہ پہلے ہوا تھا 65 سے 68. پرویز مشرف نے کیا تھا LFO میں، لیگل فریم ورک آرڈر. ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو آئین میں ترمیم کرنے کے اختیارات اس کو سپریم کورٹ نے دیے تھے. اس نے جب لیگل فریم ورک آرڈر نافذ کیا، ایک طرح آئین نافذ کیا اس میں کچھ چینجز کے ساتھ. اس میں ایک بنیادی تبدیلی تھی جو آئین بحال ہوا فروری 2002 میں. اس میں ایک یہ تھی کہ ججوں کی جو عرصہ تھا ملازمت کا وہ انہوں نے بڑھا دیا 62 سے 65 اور 65 سے 68. بی بی شہید باہر تھیں، جلا وطنی پہ تھیں. ان کے ہمیں اتنے روز فون آتے تھے کہ اس کو ختم کراؤ. ختم کیوں نہیں کرایا، ختم کیوں نہیں کرایا. اور بالآخر جب 17ویں ترمیم ہوئی تو ہماری کہنے پہ اور ہمیں پرسویٹ جماعت اسلامی نے، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا 17ویں ترمیم پر، جماعت اسلامی نے شرط رکھی اپنے ووٹ دینے کی کہ یہ آپ ختم کریں گے، اور وہ ختم ہو گیا. کئی جج صاحبان بیٹھے رہے تھے کہ ان کی عمر 65 ہو گئی تو وہ بیٹھے رہے انٹل وہ 65 سال اور 6 مہینے میں وہ یہ ترمیم پاس ہو گئی. ترمیم پاس ہوئی تو پھر ان کو شرمندہ اپنے گھر واپس جانا پڑا. تو یہ جو ہے یہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. میں آج دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے. اعظم نذیر تارڑ ایک افلاطون ضرور نظر آیا کیونکہ اس نے ڈیفینڈنس کو وہ دوسرا افلاطون یہ خواجہ آصف تھا. نہیں لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جناب ججز رانا ثناء یہ رانا ثناء اللہ بھی یقیناً پر یہ 2-3 افلاطون جو ہیں انہوں نے بہت امبیرس کیا گورنمنٹ کو. اور باہر جو ان کے پیچھے جو ہاتھ ان کی کمر پہ رکھ کے اور سہارا دے رہے تھے انہوں نے بھی بڑا امبیرس کیا. اور یہ ایک تمہیں یاد ہوگا مجاہد وہ چودھری خورشید چیمہ کی پکار جی جب 1989 میں ہمارے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بی بی شہید پرائم منسٹر تھی، نو کانفیڈنس موشن ہوا تو 3 ہمارے MNAs اٹھائے گئے. ایک رشید بھٹی، ایک فادر فرانسس اقلیتوں اور ایک خورشید چیمہ. یہ 8 دن انہوں نے رکھے تھے اور ان کو بھی مری میں کہیں چھپا رکھا. رشید بھٹی اور فادر فرانسس تو کسی طرح چکمہ دے کے 8 دن تھے وہ نکل آئے. سیسل ہوٹل کے میں سارے MNAs تھے، ان کو علیحدہ رکھا. ایک خورشید چیمہ رہ گیا، ان کو انہوں نے بالکل ہی شجاعت حسین نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. اچھا. اور گجرات میں اس کو بالکل ہی علیحدہ ٹوٹل. وہ اب آئے جس دن ووٹ ہونے تھے وہ تسلی کراتا رہا، ان کی رشتہ داری بھی تھی کہ جی میں تھوڑے نال، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل یہ بڑے فضول ہے. اب وہ ووٹ ڈالنے چیمہ صاحب جب ہاؤس میں سارے MNAs آ گئے تو وہ اپنی سیٹ جو ان کی مختص تھی اس اجلاس کے لیے اس پہ بیٹھ گئے. اسپیکر صاحب آ گئے، قرآن خوانی ہو گئی،
ترجمہ ہو گیا. ترجمہ ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھے اپنی سیٹ سے. انہوں نے کہا جناب اسپیکر مجھے غلط سیٹ پہ بٹھایا, میں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں, 8 دن سے مجھے یہ دنیا کے پھیرے لگوا رہے ہیں, کار میں بٹھاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں, ادھر لے جاتے ہیں. میں نے کہا مجھے مارے پیٹیں گے, میں خاموش رہا, پر میں اب آ کے بتانا چاہتا ہوں مجھے انہوں نے اغوا کیا تھا, میں ادھر. اب یہ بھی اس افلاطون نے نہیں سوچا کہ 4 ممبر اگر انہوں نے ہمیں دے بھی دیے جن کی تحویل میں ہے, تو انہوں نے جب دیکھنا ہے کہ ماحول میں ہر طرف ایم این اے کھڑا ہے, سارجنٹ ایٹ آرمز کھڑا ہے, اسپیکر کھڑا ہے, اور اب تو میں آزاد ہوں, تو وہ ووٹ دے گا ہی نہیں. ان کی گنتی میں فرق 2 کا نہیں تھا. اچھا چلیے, آپ اگر میں تو آپ کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اب یہ آئندہ کوئی کسی قسم کی ترمیمی بل لانے کی پوزیشن میں نہ ہیں نہ لا سکیں گے. ایک تو نمبر کی وجہ سے, نمبر تو خیر ادھر کر سکتے ہیں وہ, لیکن ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا یہ اب قصہ پاری نہ ہو گیا مجوزات آئینی ترمیم بل, یہ ختم ہو گئی. اچھا, یہ ختم ہو گئی. یہ بس زندہ درگور ہو گئی. ایک اور چیز بھی زندہ درگور ہے, وہ ختم نہیں ہوئی, یہ ختم ہو گئی. وہ دوسری چیز جو زندہ درگور ہے الیکشن میں, وہ ہے فارم 45. ہر ایم این اے جو پنجاب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے منتخب ہوا ہے, اس کا فارم 45 بالکل ماڈیفائڈ ہے. یہ تو الیکشن کمیشن نے تسلیم بھی کیا, وہ ماڈیفائڈ ہے, اور وہ اس میں بہت اوور رائٹنگ ہیں. اچھا بہت. پھر ایک بات رہ جائے گی بہت ہی ضروری, مطلب یہ ایکسٹینشن کا کیا ہوا, آخری بات, ایکسٹینشن کا کیا ہوگا؟ یہ جو 62 اب تو وہی رہے گا نا, آپ کہہ رہے ہیں وہ ترمیم ختم, اب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا قاضی عیسیٰ 26 اکتوبر کو, 25 اکتوبر کو. جی. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, مجھے بیچ میں آواز نہیں آئی تھی, کچھ میوزک آ گئی تھی, پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں مجاہد, یہ یاد رکھے کہ یہ جو آرٹیکل 63 کو امینڈ کرتے ہیں, آرٹیکل 63 کو امینڈ ہونا چاہیے, غلط ہے. وہ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں اپنی پارٹی ہیڈ کے خلاف دیتے ہیں ووٹ, تو آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں. اب ڈسکوالیفائی کرنے تو ٹھیک ہے, پر ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے. پر اس وقت جو لا ہے وہ یہ ہے, ایز ڈکلیئرڈ بائی دی سپریم کورٹ, کہ آپ کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں. یعنی میں جاؤں گا نون لیگ کے ساتھ, بندہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, یا بندہ میں منسوب کر دیا گیا ہوں بائی الیکشن کمیشن ٹو دی پیپلز, ٹو دی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. اب میں جا کے اپنے ان شہباز شریف نے جو حکم دیا ہے کہ ووٹ اس کے حق میں دینا ہے, میں ووٹ نہیں دیتا. اب میں ڈسکوالیفائی بھی ہو گیا ہوں اور میرا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہو. اب یہ تو میں پہلے سے ہی ہو چکا ہوں, یعنی جو ہی میں نے ووٹ ڈالا میرا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. تو ووٹ اگر نہ کاؤنٹ ہوا تو اس کا فائدہ, اس کی اغوا کرنے کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ پہلے وہ لا لگے گا جو اس وقت موجود ہے, اور وہ موجود کیا لا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد جب گنتی آئے گی تب ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, پر یہ لا تو آپ پہ لگ چکا ہوگا, تو آپ کا تو ووٹ نکل جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کو تو کوئی 10-12 ممبر پورے کرنے تھے, اور یہ اپنی اکثریت ایک ممبر کی بھی نہیں دکھا سکے, اور پھر انہوں نے ایڈجرن کر دیا. اب وکلا بھی اٹھیں گے, اب شور بھی پڑے گا, اب وہ سامنے آ کے ڈیبیٹ بھی ہوگی اس مسودے پہ جو یہ 2 دن اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے رکھے.
ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ سے تو میں نے کہا نا، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ ہوں ماشاءاللہ جو ایک طویل تعلق رہا ہے، ہم گھنٹوں اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن خاصیت بھی ہے۔ لیکن چودھری صاحب کا دو ٹوک الفاظ میں کہنا تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آئندہ حکومت کوئی ترمیمی بل نہیں لا سکے گی۔ پہلے تو ایک افلاطون کا ذکر کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ بھی وعدہ کر دیا، کہا کہ 3 افلاطون ہیں، خواجہ آصف اور تارڑ اور رانا ثناء اللہ۔ باقی جس کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی بات۔ چودھری حسن صاحب کا شکریہ۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک اتھارٹی کے رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے کہ آج کا دن خاصا پرسکون گزرا۔ بہرحال